اس کی آنکھوں میں بلاوے ہوتے اور انداز میں محبت۔ وہ سوچتا کہ شاید یہ حقیقت نہیں، محض ایک خوبصورت خواب ہے، لیکن خواب میں ایسا کیف کہاں ہوتا ہے۔ ہر زمین کا اپنا ایک موسم ہوتا ہے۔ شہناز کو اس نے 5 سال دیکھا تھا، اس کے موسم روز بدلتے تھے، پل پل بدلتے تھے۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی موسم دیرپا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ حیران تھا، اور اس حیرانی نے اس کے انضباط کو دو چند کر دیا تھا۔ وہ بہار سے پہلے آنے والی بارش کا موسم تھا، وہ بارش جو بہار کی نقیب ہوتی ہے، جس کا ایک قطرہ سوکھے درختوں کو نمو سونپتا ہے، جس کی وجہ سے شاخوں کے مساموں سے کلیاں سر اٹھاتی ہیں، شرماتی ہوئی ہری ہری کونپلیں پھوٹتی ہیں، شگوفے کھلتے ہیں۔ ہاں، وہ بہار سے پہلے کی بارش تھی، وہ برس رہی تھی اور وہ بھیگ رہا تھا۔ اس بھیگنے میں، شرابور ہونے میں ایسی سرشاری تھی جس سے وہ واقف ہی نہیں تھا، ایسی لذت تھی کہ وہ ساخت ہو جاتا تھا، لیکن اس کے اندر رقص کا سماں جاگ اٹھتا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے وجود میں پوا گلستان بن گیا ہے، رنگا رنگ اور مہک سے لدے ہوئے پھول جھوم رہے ہیں۔ بارش اور کچھ دیر ہو گئی تو وہ باہر سے بھی کھل اٹھے گا، لیکن اس پر بہار نہیں آئی۔ بارش وقت سے پہلے رک گئی، موسم تبدیل ہو گیا، آسمان چلچلاتی دھوپ سے بھر گیا، چلچلاتی دھوپ، اور وہ بھی بارش کے بعد کی دھوپ، جس کی ہر سانس نیزے کی تیز دھار والی انی ہوتی ہے۔ آخری نمو کی محتاج کلیاں سہم گئیں، اس دھوپ میں کملانے لگیں، مرجھا گئیں، کونپلوں کی سانسیں تھمنے لگیں، شگوفوں کے دم گھٹ گئے۔ آتی ہوئی بہار کی بجائے خزاں کے آنے کا تجربہ بالکل نیا تھا۔ اس کے اندر رقص کا سماں تو اب بھی تھا، لیکن اب وہ رقص وحشت تھا۔ جیسے 1 سال پہلے شہناز مثبت طور پر بدلی تھی، اب منفی طور پر بدل گئی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا، لیکن نہیں، پہلے جیسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ درست کہ وہ وہی بے رخی اور سرد مہری جھیل رہا تھا جو اس نے شادی کے پہلے 5 برس میں جھیلی تھی۔ وہ اسی برفانی دیوار سے اپنا وجود ٹکرا رہا تھا، جو اس کے لیے نئی نہیں تھی، لیکن فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا۔ اب وہ اس دیوار کے اندر کی حدت پی چکا تھا، جانتا تھا کہ وہاں لاوا بھی ہے، لیکن اس لاوے کو جگانے والا منتر اسے معلوم نہیں تھا، وہی اذیت جو وہ پہلے بھی اٹھاتا رہا تھا اور زندہ رہا تھا۔ اب اسے لذت کے کیف و امساط کے بعد ملی تھی، تو لگتا تھا کہ وہ نہیں سہ سکے گا، یہ اذیت اب اسے مار ڈالے گی، ختم کر دے گی۔ تیز بارش میں بھیگنے والے جسم پر اچانک تیز دھوپ پڑے تو وہ تو ٹوٹے گا ہی۔ 1.5 سال پہلے وہ ایک لڑکا تھا جو لذتوں سے بے خبر تھا، جسے کچھ معلوم نہیں تھا، مگر پچھلے 1 سال نے اسے مکمل مرد بنا دیا تھا، جس پر زندگی کے تمام جال کھل چکے تھے۔ اب وہ اذیت کا ہر مفہوم سمجھ سکتا تھا۔ وہ سوچتا کہ یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ وہ تو اپنی جگہ کھانا ہو چکا تھا، اس نے محرومی سے سمجھوتا کر لیا تھا، پھر شہناز میں وہ تبدیلی کیوں آئی، اور اب وہ پھر پہلے جیسی کیوں ہو گئی؟ جو اذیت وہ اٹھا رہا ہے، وہ شہناز کو بھی تو ہوتی ہوگی، لیکن اسے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو یہ وہ حالات تھے، یہ اس کی کیفیت تھی کہ وہ رات آ پہنچی۔ اسے ایک اجازت نامے کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا۔ نائٹ کوچ میں اس کی سیٹ ریزرو تھی، فلائٹ 10:30 بجے کی تھی۔ وہ شام کو گھر جانے کے لیے دفتر سے نکلا تو موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ ڈرائیو کرنے میں اسے بہت لطف آیا، لیکن یہ وہ دن تھے جب اسے بارش سے نفرت ہو گئی تھی۔ اندر محرومی کا موسم چل رہا ہو تو باہر کا خواہش جگانے والا موسم کیسے اچھا لگتا ہے۔ اس روز موسم نے اسے اور بھڑکا دیا تھا۔ اپنی خودداری اور عزت نفس کو پسِ پشت ڈالتے ہوئے اس نے شہناز کی طرف ہاتھ بڑھایا، معمول کے مطابق اس کا ہاتھ جھٹک دیا گیا۔ اپنے مزاج کے خلاف اس نے التجائیں کی، اس نے خوشامد کی، لیکن شہناز ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ شہناز نے تنگ کر کہا تھا۔ یہ جسم اور روح، دل اور دماغ کے امتزاج کا مسئلہ ہے، یہ کوئی بجلی نہیں کہ سوئچ دبایا روشنی کر دی، سوئچ دبایا اندھیرا کر دیا، یہ گیس کا چولہا نہیں کہ ناب گھمائی، دیا سلائی دکھائی اور چولہا جل گیا۔ مگر میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ تم نے مجھے ایسا آن کیا ہے کہ میں خود کو آف کر ہی نہیں پا رہا ہوں۔ میرے آن کرنے سے آن ہو گئے تو آف کرنے سے آف کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلا گیا۔ تم خود سوچو، کتنا عرصہ ہو گیا، ایک نارمل آدمی کے لیے یہ بہت ہوتا ہے۔
مگر میں کیا کروں، میری آمادگی کا بھی تو کوئی سوئچ نہیں، بس آج تم میری خاطر پلیز۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ یہ تو ممکن نہیں عثمان۔ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں کہ پہلی فرصت میں کسی ماہر نفسیات سے رجوع کروں۔ پلیز شہناز۔ سوری عثمان، چھوڑو، یہ بتاؤ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں بھوک نہیں ہے، آج بارش ہو رہی ہے، کچھ پکوان تیار کرواؤ۔ نہیں مجھے خواہش نہیں ہے، حالانکہ برسات میں پکوڑوں کے لیے پاگل ہو جاتے ہو۔ پاگل تو اب بھی ہو رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے۔ واپس کب آؤ گے؟ شہناز نے پوچھا۔ کل تک آنے کی کوشش کروں گا، ویسے امکان یہی ہے کہ واپسی پرسوں ہی ہوگی۔ وہ ایئرپورٹ جانے کے لیے گھر سے نکلا تو بوندا باندی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ڈرائیور اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر گھر واپس چلا گیا۔ اس نے بورڈنگ ٹکٹ لیا اور لاؤنج میں چلا گیا۔ جہاز نے ٹھیک 10:30 بجے ٹیک آف کیا۔ وہ بے حد ہموار پرواز بھی، لیکن اس کے نصیب میں اسلام آباد لینڈنگ نہیں تھی۔ وہ اسلام آباد پہنچے تو وہاں موسم اتنا خراب ہو چکا تھا کہ جہاز کا لینڈ کرنا ناممکن تھا۔ متبادل ایئرپورٹس کو بھی ٹرائی کیا گیا، لیکن بات نہیں بنی۔ آخری فیصلہ یہی ہوا کہ فلائٹ کراچی واپس جائے گی۔ جہاز خیریت سے کراچی پہنچ گیا۔ بوندا باندی اب بھی جاری تھی۔ ٹرمینل سے باہر آ کر اس نے ٹیکسی کی اور گھر کی طرف چل دیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، 3:10 ہوئے تھے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ بارش تیز ہو گئی ہے۔ اس نے کھڑکی کے شیشے چڑھا دیے۔ بارش مسلسل زور پکڑ رہی تھی۔ بارش کی ٹپا-ٹپ اسے اپنے دل پر برسی محسوس ہوئی۔ وجود میں پھر شورویدہ سر خواہشوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، ساتھ ہی دل میں امید بھی جاگ اٹھی۔ شہناز تنہائی بھی محسوس کر رہی ہوگی۔ کون جانے یہ موسم اس پر بھی اثر انداز ہوا ہو۔ وہ سوچ رہی ہو کہ کاش اس وقت وہ اس کے پاس ہوتا۔ کون جانے اس کے وجود میں بھی اس وقت خواہشیں اسی طرح شور مچا رہی ہوں۔ اور ایسے میں وہ اچانک پہنچے تو وہ عجیب سی سرشاری محسوس کرنے لگا۔ اب کدھر چلنا ہے صاحب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے چونکا دیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو گائیڈ کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، بس یہاں روک دو۔ ٹیکسی والے کو پیسے دے کر اس نے پہلے جیب سے گھر کی چابیاں نکالیں جو ہمیشہ اس کے پاس رہتی تھیں۔ پھر وہ اپنا بریف کیس لیے نیچے اترا۔ چوکیدار یقیناً اپنی کوٹری میں سو رہا ہوگا۔ وہ سوائے شہناز کے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چابی لگا کر گیٹ کھولا اور صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ بری طرح بھیگ گیا اور اسے سردی لگنے لگی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر گیا۔ ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھتے بڑھتے وہ رک گیا۔ اسے خیال آیا کہ سب سے پہلے اسے ان بھیگے کپڑوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا جسے اس نے نومی کی پیدائش کے بعد اپنی خوابگاہ بنایا تھا۔ شب خوابی کا لباس تبدیل کر کے وہ باہر آیا۔ ماسٹر بیڈ روم کے دروازے کا ہینڈل گھمانے پر اندازہ ہوا کہ دروازہ مقفل ہے۔ اس کی چابی بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ دروازے پر دستک دے، اسے جگائے یا اپنے کمرے میں جا کر سو جائے۔ عام حالات میں اسے کبھی کسی سوئے ہوئے کو ڈسٹرب کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ جذبات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ وہ اس وقت رک نہیں سکتا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن ہاتھ درمیان میں رہ گیا۔ اندر سے اسے واضح طور پر ایک مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ دروازہ لاک ہے۔ صبح کے 3:30 بجے ہیں۔ شہناز کے کمرے میں کوئی مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً اس کی سماعت کا وہم ہے۔ اس نے پھر ہاتھ اٹھایا۔ اس بار وہ عین دستک دیتے وقت ٹھٹک گیا۔ آواز پھر سنائی دی تھی۔ وہ بہت مہذب انسان تھا۔ چھپ کر باتیں سننا، کسی کی خوابگاہ میں جھانکنا، کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنا اس کے مزاج میں نہیں تھا، لیکن وہ بے حد مختلف صورتحال تھی۔ وہ خوابگاہ اس کی بیوی کی تھی جو اس کی محرم تھی۔ وقت رات کے آخری پہر کا تھا اور اندر سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جھکا اور اس نے کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ اندر پوری طرح روشنی ہو رہی تھی۔ اس کی محبت کا تاج محل جگمگا رہا تھا، مگر تاج محل کے پس منظر میں اسے جو کچھ نظر آیا اس نے اس کے وجود میں آگ بھڑکا دی۔ اس کا جی چاہا اپنی آنکھیں پھوڑ لے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم بے حد مجنوں کی طرح لرز رہا تھا۔ دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ جو اس نے دیکھا تھا حقیقت ہے یا وہ فریب نظر ہے، یہ دیکھنے کے لیے اسے پھر جھکنا تھا، پھر کی ہول سے جھانکنا تھا، لیکن اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر وہ حقیقت نکلا تو کیا ہوگا؟ نہیں، وہ فریب نظر ہے، محض تمہارا وہم۔ ذہن کے ایک حصے نے کہا، سوچو تو ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟
وہ ہمت کر کے پھر جھکا اور کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنکھ ہٹا دی۔ سینکڑوں چیخیں اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ وہ منظر وہم نہیں، حقیقت تھا۔ جگمگاتے تاج محل کے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے اور وہ جس حال میں تھے، کاش انہیں دیکھنے سے پہلے اسے موت آ جاتی۔ مرد اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اجنبی تو وہ عورت بھی تھی۔ وہ اس کی بیوی، اس کی شہناز تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر اس نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایسی چمک تو اسے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی، لیکن نہیں، وہ شہناز ہی تھی، اصل شہناز، جو اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ اسے تو شاید ڈمی ملی تھی شہناز کی۔ اس کا رد عمل وہی تھا جو ایسی صورتحال میں کسی مرد کا ہو سکتا ہے، جو ازل سے ہوتا آیا ہے۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا، دماغ پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ اس وقت دروازہ توڑ دیتا اور اپنے ہاتھوں سے، صرف اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا، انہیں ختم کر دیتا۔ اس وقت اس کی پوری اہلیت تھی اس میں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ اس وقت کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن کوئی طاقتور، بے حد طاقتور جبلت اس کی رہنمائی کر رہی تھی، ورنہ اس وقت وہ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد عقل کہاں ساتھ دیتی ہے؟ اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بار اس نے جھک کر کی ہول سے کان لگا لیا۔ زہر اس کی سماعت میں اترنے لگا۔ تمہارا جسم تاج محل سے زیادہ حسین ہے جان، ہوس میں ڈوبی ہوئی مردانہ آواز۔ تو کف تمہارا بہت خوش نصیب ہے، اگر اس سے پوچھو تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز شہناز کی نہیں لگ رہی تھی، لہجے میں تضحیک تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ وہ بدذوق ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بد نصیب ہے۔ وضاحت کرو، اس نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا۔ او بیچارہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اس کے دیے ہوئے اس تاج محل کی روشنی میں اس سے زیادہ حسین عمارت دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو ہے، اٹھلاتی ہوئی نسوانی آواز۔ ویسے آدمی خوش ذوق ہے، یہ تاج محل گواہی دے رہا ہے۔ گھٹیا آدمی اور اعلیٰ ذوق ہے، عجیب کا مئے نشین ہے۔ تم نے تو پھر سے بھوک جگا دی۔ چلو، ملی جلی حیوانی آوازیں۔ عثمان نے جھٹکے سے کان ہٹا لیا۔ اسے حیرت تھی کہ اسے کچھ ہو کیوں نہیں رہا، وہ پاگل کیوں نہیں ہو جاتا، دھماکے سے پھٹ کیوں نہیں جاتا۔ اس کے اندر وحشتیں ناچ رہی تھیں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ دروازے کو ٹکرے مار کر توڑ دینے کی خواہش بے حد شدید تھی، مگر اسی طاقتور جبلت نے ایک بار پھر اسے روک دیا، جکڑ لیا۔ لیکن اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس کے قدم بے ساختہ اٹھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے تو خود کو بس اپنے کمرے میں دبایا۔ دروازہ اس نے بہت آہستگی سے لاک کر دیا تھا، سوچے سمجھے بغیر۔ غیر ارادی طور پر کمرے کی لائٹ آن تھی، اس نے اسے بھی آف کر دیا۔ اندر کی وحشت رک نہیں رہی تھی، بلکہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ پوری کائنات کو کھلونے کی طرح توڑ پھوڑ کر رکھ سکتا تھا، لیکن جبلی طور پر اسے احساس تھا کہ اس وقت اسے خود کو باندھ کر رکھنا ہے۔ پہلے اسے عقل کی روشنی میں سوچنا سمجھنا اور کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کچھ بھی کرنا خطرناک ثابت ہوگا۔ بند کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس نے کھڑکی کھول دی۔ بارش اور سرد ہوا نے احساس دلایا کہ اب وہ کم از کم سانس لے سکتا ہے۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیں۔ اندر کی آگ سرد تو نہیں ہوئی، البتہ کچھ قابل برداشت ضرور ہو گئی۔ بارش کا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ ذرا دیر میں ہی وہ پوری طرح بھیگ گیا، لیکن خاصی دیر تک اسے احساس نہیں ہوا۔ پھر اچانک ہی اسے تھرتھری چڑھ گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بارش تھم گئی تھی اور سرد ہوا کی کاٹ بڑھ گئی تھی۔ جسم کو سردی لگی تو اندر کی تکلیف تو نہیں، تکلیف کا احساس ضرور کم ہو گیا۔ نہ ہوا ہوتا تو اسے پھر کپڑے بدلنے کا خیال نہ آتا۔ اس نے کپڑے بدل لیے اور پھر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہوا اب بھی سرد لگ رہی تھی، ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن اس وقت ڈسٹرب کرنے والی کوئی ایسی چیز اس کی ضرورت تھی۔ اسی طرح وہ کچھ سوچنے کے قابل ہو سکتا تھا۔ وہ ایسی صورتحال تھی جس میں سکون آدمی کو بے سکونی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی، فوراً ہی اس کے تصور میں وہ منظر لہرایا اور وہ پاگل ہونے لگا۔ دھیان ہٹانے کے لیے اس نے ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کی کوشش کی۔ اسے بچوں کا خیال آیا۔ ہاں، بچے تو سب سے اہم ہیں، ہر چیز سے، ہر چیز سے، ہر بات سے زیادہ اہم۔ بچوں کا خیال بے حد خوش آئندہ تھا۔ جیسے اوپر سے گرنے والے کو کوئی مضبوط گرفت مل جائے۔ سوچنا تو پڑے گا۔ اس نے اپنے ذہن کو تیار کرنے کی کوشش کی۔ حقائق سے تو منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ پھر وہ دنیا میں کوئی پہلا مرد تو نہیں جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور وہ آخری بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اخباروں میں تقریباً ہر روز ایسی کوئی خبر شائع ہوتی ہے۔
وہ پھر بھڑک گیا۔ اخباروں کی سرخیاں اس کی نظروں میں پھر گئیں۔ خبروں میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہ گھررایا۔ ساتھ ہی ایسی بیوی کی اور دوسرے شخص کے قتل کی خبر بھی تو ہوتی ہے، اور میں بھی یہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کون سی قوت تھی جس نے مجھے روک دیا؟ مجھے نہیں رکنا چاہیے، میں بھی وہی کروں گا۔ سرد ہوا جسم کو تھپکیاں دے رہی تھی، اور وہ شانہ ذہن پر دلیل کی تھپکیاں دے رہا تھا، لیکن بپھرا ہوا شیر قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد کی خبریں اخبار میں نہیں چھپتیں، اس نے جھنجھلا کر خود سے کہا۔ چھپتی ہیں، بہت بعد میں، تو یہ حوالہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی واقعے کا تسلسل ہے، ورنہ سوچو، آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، خود پھانسی پر چڑھ گیا، اور بچوں کا کیا بنا؟ یہ جیب کترے قاتل، جرائم پیشہ نوجوان اور طوائفیں، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ ایسے ہی تو ہوتے ہیں جن کی سر پر ماں باپ کا سائبہ نہیں ہوتا۔ اس خیال نے اسے ہلا دیا، اس کے بچے بے سائبہ ہوں، معاشرے میں بے نشاں ہوں۔ نہیں تو پھر میں کیا کروں؟ دماغ کے اندر کوئی چلایا، طلاق دے دو اسے۔ بات تو وہی ہے، اس نے سوچا۔ طلاق دوں گا تو وجہ کیا بتاؤں گا؟ اصل بات بتاؤں گا تو میری اور بچوں کی بے توقیری ہوگی، میں معاشرے میں طنز و تضحیک کا نشانہ بنیں گے۔ میرا تو خیر کچھ نہیں، لیکن بچے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وجہ نہ بتاؤں تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا، میری پوزیشن خراب ہو جائے گی، بچے مجھ سے نفرت کریں گے اور اپنی غلیظ ماں کو اچھا سمجھیں گے۔ کون جانے اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کریں، ماں کے ساتھ رہیں، یہ بھی خسارہ ہوگا بچوں کا۔ تو اس سے باز پرس کروں، سختی کروں اس پر، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ دماغ چیخا۔ لیکن اب عثمان کے پاس بہت روشنی تھی، مکمل آگاہی تھی، تمام معمے حل ہو گئے تھے۔ شہناز کی شخصیت، اس کی ہر بات، ہر عمل کا بید اس پر کھل چکا تھا۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، وہ کسی کے روکے رکنے والی نہیں تھی۔ سختی کی جاتی تو جو کچھ چھپ کر ہو رہا تھا کھلے عام ہونے لگتا۔ اس کے بعد طلاق کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ یہ طے تھا کہ شہناز کو عزت کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو عزت کو اپنے پیروں تلے روننے کی قائل ہے۔ تو کیا یہ سب ہونے دوں؟ پھر ایک چیخ ابھری۔ ہاں ہونے دو، اپنے بچوں کی بہتری، اس کے مستقبل کی خاطر یہ زہر پیتے رہو۔ وہ بھی چلایا۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تم؟ آنکھیں بند کر لو، بے غیرت بن کر زندہ رہو، بیٹی کے باپ ہو، یہ بے غیرتی برداشت نہیں کرو گے تو یہ اس سے بڑی بے غیرتی نصیب میں آئے گی۔ چپ ہو جاؤ۔ عثمان کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا۔ شہناز روز اول سے اس سے نفرت کرتی رہی تھی، وجہ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ دانستہ اسے دھتکارتی رہی تھی، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس نے اسے پیاسا رکھا تھا۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس نے پیاس سے سمجھوتا کر لیا ہے تو اس نے انداز بدل کر وار کیا، اسے اپنا عادی بنایا، اور اس کے بعد پھر دھتکارا تاکہ وہ آئندہ کبھی سمجھوتا نہ کر پائے۔ وہ پہلے دن سے اس کے ساتھ کھیل کھیلتی رہی تھی۔ وہ اسے تباہ کر چاہ رہی تھی، اس نے کوئی کسر بھی نہیں اٹھا رکھی تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ تباہ ہو چکا تھا، اور اب جو تباہی ہونا تھی اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ صدر دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ عثمان نے گھڑی میں وقت دیکھا، 5:15 بجے تھے۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا، لیکن آسمان پر اب بھی گھٹا تھی، جس کی وجہ سے کافی اندھیرا تھا۔ پھر بھی عثمان کو ان کی دیدہ دلیری پر حیرت تھی۔ شہناز نے گیٹ کھول کر اپنے مہمان کو گرم جوشی سے رخصت کیا۔ وہ پلٹی تو عثمان کھڑکی کے سامنے سے ہٹ چکا تھا۔ عثمان کو صدر دروازہ بند ہونے کی ہر راہداری میں شہناز کے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر ماسٹر بیڈ روم کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اتنی دیر میں عثمان فیصلہ کر چکا تھا، چوکیدار یا کسی اور ملازم کے بیدار ہونے سے پہلے اسے رخصت ہو جانا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر بنگلے سے نکل گیا۔ خاصی دور تک پیدل چلنے کے بعد اسے ٹیکسی ملی، وہ انٹر کانٹیننٹل چلا گیا۔ اسی رات نائٹ کوچ سے وہ اسلام آباد چلا گیا۔ کام نپٹانے میں اسے دیر نہیں لگی۔ اگلے دن وہ گھر واپس آ گیا۔ اس بار شہناز کو روبرو دیکھنا ایک مختلف تجربہ تھا۔ وہ اس کی نفرت سی پھنک رہا تھا۔ چلو خواہشوں کے عذاب سے تو نجات ملی، اس نے سوچا۔ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں؟ شہناز نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنی خوبصورت بھی نہیں ہو، اس نے جواب دیا، لیکن میں نے تمہیں دیکھا بھی کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ شہناز بری طرح چونکی۔ میں اس طرح سے تمہیں کہاں دیکھ سکا ہوں جیسے دیکھنا میرا حق ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دکھانا پسند کرو گی؟ اس نے شہناز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، حجاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شہناز کے لہجے میں ترشی تھی۔ واقعی؟ خیر اب مجھے ضرورت بھی نہیں، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں۔ یہ بتاؤ، تم ماہر نفسیات سے ملے؟
نہیں، حیرت ہے، میرا خیال تھا کہ تم میرے جاتے ہی اس سے ملی ہوگی، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تو ملنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ جیسا ہے، اس نے شہناز کے سراپا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے کہیں بھی مل سکتا ہے۔ بعض اوقات مشکل مسائل کا سامنے کا حل بھی آدمی کو نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور شہناز کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چند روز میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ فیصلہ کرنا آسان ہے، لیکن اس پر عمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو عذاب اس نے سہنے کا فیصلہ کیا تھا وہ بہت بڑا، بہت خوفناک تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دفتر میں کام کر رہا ہوتا تو کی ہول سے نظر آنے والا وہ خوفناک نظارہ اسے ستاتا۔ اس کی تو رات کی نیند بھی حرام ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہیں رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مرد تو بہت با اختیار ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا، میں کیسا مرد ہوں؟ اسے خود پر شک ہونے لگتا۔ وہ شک اسے گناہ کی راہ پر لے گیا۔ عورتوں کے ساتھ کا انداز بے حد متشددانہ ہوتا۔ لگتا تھا کہ اسے ساری دنیا کی عورتوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ عورت نے اسے پامال کیا ہے۔ وہ ساری زندگی کی عورتوں سے بدلہ لے رہا تھا، مگر بے غیرتی کا احساس سوہان روح بن کر رہ گیا۔ وہ کبھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ اس نے خود کو شراب نے غرق کر لیا کہ اس طرح خود فراموشی تو ملے گی، لیکن نشے میں ہوتا تو وہ منظر اسے اور ستاتا۔ وہ تو آسیب کی طرح اس کی یادداشت سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کبھی ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکا۔ ہر رات وہ وہی سب کچھ خواب میں بھی دیکھتا تھا۔ اس کی ہر مختصر نیند اسی خواب پر ختم ہوتی تھی۔ بعض اوقات ایک رات میں کئی بار اس کا نومی دنیا سے چلا گیا۔ ایک بیڑی کٹ گئی، مگر دوسری تھی اور وہ زیادہ مضبوط بھی تھی۔ وہ بیٹی جو تھی، بیٹی کے لیے عزت اور آبرو سے رخصت ہونے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کوئی محرومی نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر صوبیہ کی شادی ہو گئی۔ اسے رخصت کے بعد وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اب وہ آزاد تھا، باضابطہ طور پر بھی آزاد ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا جہاں اتنا صبر کیا ہے، کچھ دن اور سہی۔ وہ اپنی آزادی کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ ازدواجی عذاب کی سلور جوبلی بھی ہو جائے اور نئے سال سے نئی زندگی کا آغاز ہو۔ اس کے لیے اسے یکم جنوری کا انتظار تھا۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔